موسمیاتی تبدیلی کا عالمی مسئلہ بن چکا ہے جس کے اثرات ہم روزانہ محسوس کرتے ہیں۔ درجہ حرارت میں اضافہ، طوفانوں کی شدت میں اضافہ اور زمین کے قدرتی نظام میں خلل، یہ سب اس تبدیلی کے نتیجے ہیں۔ انسان کا غیر ذمہ دارانہ رویہ جیسے صنعتی آلودگی، جنگلات کی بے دریغ کٹائی اور توانائی کے غیر قدرتی وسائل کا استعمال اس تبدیلی کا سبب ہیں۔ یہ انسان کا طرز عمل ہے جس نے قدرتی توازن کو متاثر کیا ہے۔ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ فوسل ایندھن کا ذریعہ استعمال ہے، جس سے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ گئی ہے۔ آج کل سیلاب، طوفان، خشک سالی اور زلزلے جیسے قدرتی آفات بڑھ رہے ہیں، جو کہ موسمیاتی تبدیلی کی ایک واضح علامت ہے۔ ان تبدیلیوں کا اثر صرف ماحول پر نہیں پڑ رہا بلکہ انسان کی زندگیوں پر بھی مرتب ہو رہا ہے۔ یہ تمام علامات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم نے زمین کی حفاظت کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی ایک مسلسل اور بڑھتا ہوا مسئلہ بن چکا ہے جس کا حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں ماحول کی حفاظت اور زمین کے وسائل کا غیر ذمہ دارانہ استعمال منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین اور اس میں موجود تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، انسان کو ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں زمین کا وارث بنایا ہے، تم اس میں فساد مت پھیلاؤ۔ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان کا فرض ہے کہ وہ زمین اور اس کی مخلوقات کا تحفظ کرے۔ ہم نے قدرتی وسائل کا بے دریغ استعمال کیا ہے جس سے ماحول کی صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ اسلام میں فطرت سے محبت اور اس کی حفاظت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک نے بھی ہمیشہ زمین کی حفاظت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنی زمین کا کاشتکار ہو، اس کے عمل کا حساب لیا جائے گا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ زمین کی حفاظت میں ہم سب کا کردار ہے۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق قیامت کے کچھ علامات ہیں جن میں زمین کی حالت میں تبدیلی بھی شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمین اپنی شکل بدل دے گی اور انسانوں کے اعمال کا حساب شروع ہو جائے گا۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب زمین کے قدرتی توازن میں خلل آ جائے گا تو قیامت کی نشانی ہوگی۔ موسمیاتی تبدیلی اسی توازن میں خلل ڈالنے کی علامت ہو سکتی ہے۔ زمین کے قدرتی نظام کو بگاڑنا، طوفانوں کا شدت اختیار کرنا اور آفات کا بڑھنا قیامت کے قریب آنے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اسلام میں قیامت کے قریب آنے والے علامات میں زمین کا فساد، قدرتی آفات کا بڑھنا اور انسانوں کی بے حسی شامل ہیں۔ یہ تمام عوامل ہمیں اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے ماحول اور زمین کی حفاظت میں ناکام ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے اعمال میں غور ضرور کرنا ہوگا۔ قدرتی آفات جیسے سیلاب، طوفان، خشک سالی اور زلزلے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں۔ ان آفات کا بڑھنا ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے زمین کا توازن خراب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفات ایک تنبیہ ہیں، ہم اپنی اصلاح کریں۔ قرآن مجید میں ہے کہ ہم تمہیں کم یا زیادہ سے آزمانا چاہتے ہیں تاکہ تمہارے اعمال کا حساب لیا جا سکے۔ یہ آفات انسانوں کے لیے ایک چیلنج اور ایک سبق ہیں۔ ہم اپنی زمین کی حفاظت کریں اور اس کے وسائل کو درست طریقے سے استعمال کریں۔ سیلابوں اور طوفانوں کا بڑھنا، خشک سالی کا اثر بڑھنا اور موسم میں تبدیلیاں، یہ سب قدرت کے ہمارے تعلق و کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں۔ قدرتی آفات کا بڑھنا ایک نشانی ہے، ہم اپنے عمل کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ ان آفات کا سامنا ہمیں اللہ کی طرف سے تنبیہ سمجھنا چاہیے۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثر کو کم کرنے کے لیے ہمیں فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں قدرتی وسائل کا صحیح استعمال کرنا اور توانائی کے متبادل ذرائع کو اپنانا ہوگا۔ جنگلات کی کٹائی روکنی ہوگی اور زمین کی آلودگی کو کم کرنا ہوگا۔ ہمیں کم توانائی خرچ کرنے والی ٹیکنالوجیز کو استعمال میں لانا ہوگا تاکہ فضا کی آلودگی کو کم ہو اور زمین کا درجہ حرارت مستحکم رہے۔ ان اقدامات کے ذریعے ہم موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں اور زمین کی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا اور اس کی رضا کے لیے کام کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے روزمرہ کے اعمال میں ان احتیاطی تدابیر کو شامل کر لیں تو ہم نہ صرف اپنی دنیا بلکہ آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا حساب آخرت میں دینا ہوگا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی نیک عمل کرے گا وہ اسے دیکھے گا، جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی برے عمل کرے گا وہ اس کا بدلہ ضرور پائے گا۔ اگر ہم زمین کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تو ہمیں اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ اگر ہم نے زمین کے وسائل کا غلط استعمال کیا تو جنگلات کی کٹائی اور آلودگی بڑھائی تو اس کا حساب ہمیں قیامت کے دن دینا ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں اصلاح کرنی چاہیے کہ اللہ کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے۔
زمین کی حفاظت کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ موسمیاتی تبدیلی کی صورت میں جو فساد ہم کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ضرور ملے گا۔ موسمیاتی تبدیلی نہ صرف ایک ماحولیاتی مسئلہ ہے بلکہ یہ ایک نشانی ہے جو ہمیں اللہ کی طرف سے واپس لوٹنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے اور زمین کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ اگر ہم اس مسئلے کو سنجیدگی سے حل کریں تو ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہتر ماحول فراہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے راستے پر چلنا اور اس کی رضا کی کوشش کرنا ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ہدایت سے نوازے، ہمیں زمین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔